اگر میں کہوں کہ ہم نے پوٹھوہار کے علاقے میں ایک ریچھ شکار کیا تھا تو آپ فوراً کہیں گے جھوٹ۔ اس علاقے میں نہ کبھی جنگلی ریچھ دیکھا گیا ہے نہ کبھی دیکھا جائے گا۔ آپ ٹھیک ہی کہیں گے، لیکن ہم نے کتوں سے ایک ریچھ مارا ضرور تھا، اور یہ میری زندگی کا ایک اور یادگار واقعہ ہے۔ ہم نے شکاری بندوق دیکھی ضرور تھی، چلائی کبھی نہیں تھی۔ ہماری برادری کے ایک بزرگ صوبے داری پینشن آئے تھے تو 2 نالی بندوق اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کے پاس 24 کارتوس تھے۔ وہ جب فوت ہوئے تو ان کے گھر میں 24 کارتوس جوں کے توں پڑے تھے۔ جب تک زندہ رہے بندوق اٹھائے پھرتے رہے۔ انہوں نے صرف ایک بار بندوق چلائی تھی، مگر کارتوس بھر کر نہیں، لاٹھی کی طرح، اور وہ بھی ایک بھینس پر جو ان کی فصل کھا رہی تھی۔ بندوق کا کام ہم غلیل سے لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ہرن، چیتل اور باراسنگے تو تھے نہیں، فاختہ اور جنگلی کبوتر ہوتے تھے جو ہم غلیل سے مار لیا کرتے تھے۔ باقی شکار ہم کتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ ایک روز ہم شکار کے لیے نکلے۔ ساون کے دن تھے۔ پوٹھوہار کا ساون بڑا اچھا ہوتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر گھٹائیں گرجتی آتی ہیں اور دوسرے دن کے پہلے پہر تک برستی رہتی ہیں۔ علاقہ پہاڑی ہے، کچھ پہاڑیاں پتھروں کی ہیں اور زیادہ تر مٹی کے ٹیلے ہیں۔ ان میں برساتی ندی نالے زیادہ ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو ہر ندی نالا سیلابی دریا بن جاتا ہے اور شام تک سیلاب بہہ جاتا ہے۔ اب وہ بات نہیں رہی، کیونکہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیے گئے ہیں جہاں پانی رک جاتا ہے، اور ندیوں میں، جنہیں پوٹھوہاری زبان میں کس کہتے ہیں، سیلاب نہیں آتا۔ ہم مئی، جون اور جولائی کے مہینے میں شکار کے لیے نہیں نکل سکے تھے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اور لو چلتی تھی۔ جولائی کے آخر میں جب ساون کی گھٹاؤں نے گرمی کی شدت کم کر دی تو ہم نے ایک روز کتے کھولے اور چل پڑے۔ 11 کتے تھے اور 13 لڑکے۔ ہر ایک لڑکا روٹی ساتھ لے کر آیا تھا۔ یہ ہماری شکاری ٹیم تھی۔ جب ہم گاؤں سے نکلے تو گاؤں کی فضا گالیوں سے گونج رہی تھی۔ یہ گالیاں ہماری مائیں ہمیں دے رہی تھیں۔ کوئی منڈیر پر کھڑی تھی، کوئی دروازے میں، اور 2 گاؤں سے باہر آ گئی تھیں۔ یہ تمام مائیں بازو ہوا میں لہرا لہرا کر ہمیں کوس رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے والد صاحبان کو بھی کوسنے مل رہے تھے۔ والد تو سب کے موجود تھے، وہ سب اپنی اپنی جگہ ہنس رہے تھے۔ اللہ بخشے ان تمام والدوں کو جو ہمیں شکار سے روکنے کے بجائے ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ وہ دور ہی کچھ اور تھا۔ ہر باپ کی یہی ایک خواہش ہوتی تھی کہ اس کے بیٹے کو گاؤں والے مرد کا بچہ کہیں اور اس کا جسم گھٹا ہوا ہو۔ اس زمانے میں شکل و صورت اور لباس کوئی نہیں دیکھا کرتا تھا۔ جسم کی مضبوطی، دلیری اور شرافت کو لوگ پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ابھی فلمیں عام نہیں ہوئی تھیں اور دیہات میں فلمی گیت سنانے کے لیے ٹرانزسٹر نہیں آئے تھے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ مائیں گالیاں دینے میں حق بجانب تھیں۔ شکار میں کوئی نہ کوئی لڑکا زخمی ضرور ہوتا تھا۔ 2 تو مر بھی گئے تھے۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے میرے ٹخنے کو بھیڑیے نے کاٹ کھایا تھا اور افضل کی ٹانگ بولی نے چبا ڈالی تھی۔ زخم بھرتے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ جب تک ہم واپس نہیں آتے تھے ہماری مائیں بار بار چھتوں پر جا کر ہماری راہ دیکھتی تھیں، اور جب ہم واپس آتے تھے تو مائیں ویسی ہی گالیوں اور کوسنوں سے ہمارا استقبال کیا کرتی تھیں جیسی گالیوں سے رخصت کرتی تھیں۔ ان کے غصے سے پتہ چلتا تھا کہ ہمیں کچا کھا جائیں گی، لیکن وہ مائیں تھیں، برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ ہمیں خراش بھی آئے۔ میری ماں کا انداز یہ تھا کہ میں شام کو شکار سے آیا تو ماں نے دانت پیس کر کہا، تیرے کلیجے سے توپ کا گولہ گزر جائے، آیا ہے تو پہلے نہا لے۔ اس نے آ کر بڑے غصے سے میری قمیض اتار دی اور اس قسم کی مکالمے جاری رکھے۔ ایسا بیٹا نہ جنتی تو کیا ہوتا، بیٹی ہو جاتی تو گھر بیٹھی چکی تو پیس لیتی، جیسا باپ ویسا بیٹا، میری قسمت کھوٹی۔ والد صاحب آہستہ سے بولے، روز تھوڑے ہی جاتا ہے، آج چلا تو گیا تو کیا قیامت آ گئی؟ تو بھی چلا جاتا ساتھ ہی۔ ماں نے دونوں ہاتھ والد صاحب کے منہ میں دے کر کہا، تو یہاں کھاٹ ڈھیلی کرنے کیوں پڑا رہ گیا تھا؟ والد صاحب نے کروٹ بدل کر کہا، یہ تو کتوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، باپوں کو تھوڑے ہی لے جاتے ہیں۔ ماں کا غصہ عروج پر پہنچا ہوا تھا۔ اسی غصے سے میری قمیض اتار کر وہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ جب میں نہا چکا تو ماں نے بدستور گالیاں دیتے ہوئے میرے آگے گھر کے گھی میں تلے ہوئے پراٹھے، ان پر مکھن اور ساتھ میں دودھ رکھ دیا۔ جانتی تھی کہ بیٹا دن بھر کا تھکا ہوا ہے، اور جب اگلی صبح والد صاحب نے مجھے جگایا تو ماں ان پر برس پڑی، مت جگا اسے، سارا دن کتوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہے، کل اس مردود کے تو جوڑ بھی دکھ رہے ہوں گے۔
جا تو اسے سونے دے۔ یہ تھا ماں کا پیار۔ آج مرحومہ کی ہڈیاں بھی خاک ہو گئی ہیں اور میں قبر کے کنارے بیٹھا ہوں۔ آدھی صدی گزر چلی ہے مگر وہ گالیاں یاد آتی ہیں تو ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگتے ہیں۔ ہمارے غم میں پریشان ہونے والیاں صرف مائیں نہیں تھیں، بہنیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی اتنا ادھم نہیں مچایا تھا۔ ان کے علاوہ چوری چھپے ہمارے غم میں پریشان ہونے والیاں بھی تھیں، یہ ہماری منگیتریں تھیں۔ آئیے آپ کو ریچھ کی کہانی سنانے سے پہلے ایک منگیتر کا قصہ سناؤں۔ ہمارے ایک دوست ناصر کے پاس بلٹیریئر نسل کا کتا تھا۔ ناصر ہماری ٹیم کا سرگرم شکاری تھا۔ برادری کے ایک گھرانے سے اس کے خاندان کی دشمنی چل رہی تھی۔ اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ منگیتر کا گھر اس کے گھر کے ساتھ تھا۔ شکار پر جب ہمارے ساتھ حادثے زیادہ ہونے لگے تو گاؤں کی عورتوں نے ہمارا شکار ختم کرنے کی مہم چلا دی، لیکن مردوں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ ایک صبح ناصر نے دیکھا کہ اس کا بلٹیریئر گھر میں مرا پڑا ہے۔ کتے کی موت کو ہم کسی انسان کی موت کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ آپ میری کہانیوں سے اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ کتے کیسے کیسے مشکل وقت میں جہاں ان کی اپنی موت کا خطرہ ہوتا تھا ہمارا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ناصر کا کتا مرا تو صف ماتم بچھ گئی، لیکن کتا قدرتی موت نہیں مرا تھا۔ پہلے تو شک ہوا کہ اسے سانپ ڈس گیا ہے، مگر دو بوڑھوں نے کتے کی باہر نکلی ہوئی زبان اور جسم کو بڑی غور سے دیکھ کر کہا کہ اسے سانپ نہیں ڈسا، اسے کوئی انسان ڈنک مار گیا ہے۔ ہمارے علاقے میں اکثر ایسے واقعات ہوا کرتے تھے کہ دشمنی کی بنا پر کسی کی دودھ والی بھینس یا بڑی اچھی نسل کے بیل کو چوری چھپے چارے میں زہر دے دیا جاتا۔ ناصر کا کتا مر گیا تو سب اس نتیجے پر پہنچے کہ کتے کو ناصر کے دشمن گھرانے نے زہر دیا ہے۔ ناصر اور اس کے بھائیوں نے گاؤں کے وسط میں کھڑے ہو کر اپنے دشمنوں کو للکارا۔ دوسرا فریق بھی نکل آیا۔ بزرگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا، مگر ناصر نے دھمکی دے دی کہ وہ اپنے کتے کے بدلے ایک انسان کا خون کرے گا۔ ہم جانتے تھے کہ یہ خالی دھمکی نہیں ہے، اب کوئی آدمی ضرور قتل ہوگا۔ ناصر بالکل پاگلوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ ہم سب دوست اسی کی طرح بھڑکے ہوئے تھے۔ ہم ناصر کے حامی تھے۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ کتے کو کس نے زہر دیا ہے تو باخدا ہم اسے کتوں سے مرواتے۔ گاؤں کی فضا میں خاصا کھچاؤ پیدا ہو گیا، مگر 4-5 دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ ناصر بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ایک روز میں نے اس کے کتے کا ذکر چھیڑ دیا تو اس نے بے پرواہ سے لہجے میں جواب دیا، دفع کرو یار، کتا ہی تھا نا، مر گیا ہے تو کیا ہوا؟ ہم حیران ہوئے، مگر ہم ناصر کو بزدل نہیں کہہ سکتے تھے، وہ تو بڑا ہی زہریلا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ 15 دنوں بعد ناصر کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کی منگیتر کا ایک بھائی فرنٹیئر میں فوج میں حوالدار تھا۔ وہ شادی سے 4 روز پہلے چھٹی لے کر آ گیا۔ وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک بلٹیریئر کتا تھا۔ ہم سمجھے کہ وہ شاید خود کتوں کا شوقین ہے، لیکن ناصر کی شادی ہوئی تو جہیز کے ساتھ یہ بلٹیریئر کتا بھی آیا۔ جہیز میں بھینس یا گائے تو ہمارے ہاں کبھی کبھی دی جاتی تھی، کتا کبھی نہیں دیا گیا تھا۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ ناصر کے مرے ہوئے کتے کی کمی پوری ہو گئی ہے، لیکن یہ سوال ہم سب کے دلوں میں کھٹک رہا تھا کہ ناصر نے کتے کی موت پر دشمنوں کو جو دھمکی دی تھی اس سے پھر کیوں گیا ہے؟ وہ ہمارا گہرا دوست تھا، ہم نے ایک دوسرے سے کبھی کوئی بات چھپائی نہیں تھی۔ شادی کے بعد ایک روز ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کا غصہ ختم کیوں ہو گیا تھا۔ اس نے رازداری سے ہمیں بتایا کہ اس کے کتے کو اس کی منگیتر نے زہر دیا تھا۔ ہم اور زیادہ حیران ہوئے کہ منگیتر کو ایسی کیا ضرورت آ پڑی کہ اپنے ہونے والے خاوند کے کتے کو زہر دے دے۔ ناصر نے عجیب سی بات سنائی جو مجھے آج اس بڑھاپے میں بھی لفظ بہ لفظ یاد ہے۔ اس نے سنایا، ہمیں جب شک ہوا کہ کتے کو ہمارے دشمنوں نے زہر دیا ہے تو ہم کلہاڑیاں لے کر نکل آئے۔ ادھر سے وہ بھی نکل آئے۔ اگر لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو خون خرابہ ہو جاتا۔ اس کے بعد میں نے دشمنوں کو دھمکی دی کہ کتے کے بدلے ایک آدمی کو قتل کروں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کے کون سے آدمی کو قتل کروں گا۔ دوسرے دن مجھے ایک عورت کی زبانی اپنی منگیتر کا پیغام ملا کہ خدا کے لیے کسی کو جان سے نہ مارنا، تمہارے کتے کو میں نے زہر دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات تمہیں ساری بات بتاؤں گی۔ ناصر اپنی منگیتر کو دل و جان سے چاہتا تھا اور وہ بھی اسے بہت پسند کرتی تھی۔ ناصر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات اس کی منگیتر نے، جو اب اس کی بیوی بن چکی تھی، یہ کہانی سنائی کہ وہ ناصر کو شکار سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ وہ ماؤں کی طرح اسے گالیاں نہیں دے سکتی تھی۔ ناصر جب شکار پر نکل جاتا تھا تو وہ اس کی واپسی تک پریشان رہتی تھی۔
اور کسی نہ کسی بہانے کوٹھے پر جا جا کر دیکھا کرتی تھی کہ ناصر واپس آیا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ شکار پر ہمارے نوجوان مر بھی گئے تھے اور زخمی تو بہت سے ہو چکے تھے۔ ناصر کی منگیتر یہی دعائیں کرتی رہتی تھی کہ ناصر کو خدا سلامت رکھے۔ پھر ایک روز ایک اور دوست مارا گیا، اور پھر ہمارے پیر جی کا بیٹا بھی مارا گیا، تو سارے علاقے میں دہشت پھیل گئی۔ یہ کہانی بھی آپ مجھ سے سنیں گے۔ بہت عرصہ سوچ سوچ کر اس کی منگیتر نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کہیں سے زہر حاصل کر لیا، جسے کچلا کہتے ہیں۔ یہ باولے کتوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ناصر کی منگیتر نے زہر گوشت کی کچی بوٹی میں بھرا، اور رات کے وقت جب سب سوئے ہوئے تھے اور کتا ناصر کے صحن میں بندھا ہوا تھا، بوٹی اپنے گھر سے کتے کے آگے پھینک دی۔ بوٹی کتے کے قریب گری، جو کتے نے فوراً کھا لی، اور صبح جب سب جاگے تو کتا مرا پڑا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات میں سے ایک اردو داستان، جس کا نام ہے پوٹھوہار میں ریچھ کہاں۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اس کے بعد جب اس نے ناصر کا غصہ دیکھا، اور اسے جب یہ بھی معلوم ہوا کہ ناصر کتے کے غم میں روتا بھی رہتا ہے، تو اس سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ ناصر ایک کتے کے غم میں اپنا یہ حال کر دے گا۔ اس نے اپنی ایک شادی شدہ بہن کو رازدار بنا کر اپنے فرنٹیئر والے بھائی کو خط لکھوایا کہ بلٹیریئر نسل کا ایک کتا ساتھ لیتا آئے۔ یہ نسل فرنٹیئر میں زیادہ ملتی تھی۔ دونوں بہنوں نے بھائی کو یہ بھی لکھا کہ ناصر کا کتا مارا گیا ہے، اسے جہیز میں کتا دینا ہے۔ ان کا کتا بھائی لے کر آ گیا، اور ناصر کا غم ہلکا ہو گیا، اور گاؤں میں خون خرابہ بھی نہ ہوا۔ یہ تھی محبت کی ایک کہانی۔ ہاں، تو میں سنا رہا تھا کہ ساون کا مہینہ تھا۔ ہم کتے ساتھ لیے گاؤں سے نکلے تو ماؤں نے ہمیں حسب معمول پرجوش طریقے سے رخصت کیا، اور ہم کان لپیٹ کر گاؤں سے دور نکل گئے۔ آگے نشیبی علاقہ آ گیا، جہاں ہم ماؤں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس سے آگے کھڈ نالوں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ ہم باقاعدہ راستوں سے ہٹ کر کھڈ نالے عبور کرتے چلے گئے۔ کتوں کی زنجیریں کھول دی تھیں۔ بو گیر کتے بڑی بےتابی سے ہم سے آگے نکل کر اس طرح آگے اور دائیں بائیں دوڑ رہے تھے کہ ان کے منہ زمین سے لگے ہوئے تھے۔ وہ شکار کی بو پار کر سراغ رسانی کر رہے تھے۔ دو تازی کتے، جنہیں ہم جہازی کتے کہا کرتے تھے، کان کھڑے کیے بو گیر کتوں کو دیکھ رہے تھے، اور دوسرے کتے ادھر ادھر ہمارے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ ہم 5-6 میل تک چلے گئے، کوئی شکار نظر نہ آیا۔ آگے ایک کس آ گیا جس کے دونوں اطراف 200 فٹ اونچی پہاڑیاں دیواروں کی طرح سیدھی کھڑی تھیں۔ یہ مٹی کی پہاڑیاں تھیں جن پر چڑھنے کے لیے ڈھلانی راستے بنے ہوئے تھے۔ کس میں پانی زیادہ نہیں تھا۔ ہم نیچے اتر گئے، کتوں نے پانی پیا اور ہم نے بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ مغرب کی طرف گھٹا چھائی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ پوٹھوہار میں مغرب سے اٹھی ہوئی گھٹا برسے بغیر نہیں جاتی، اور برستی بھی بڑی زور سے ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ گھٹا جو اٹھ رہی ہے ہمارا کیا حشر کرے گی۔ ہم جانتے تھے کہ ندی نالے اور کس چڑھ جائیں گے، اور ہم رات تک ان میں سے گزر نہیں سکیں گے، لیکن شکار کی لذت تو ایسی ہی دشواریوں میں ملتی تھی۔ ہم اٹھے اور کس کے دوسرے 200 فٹ بلند کنارے پر چڑھ گئے۔ آگے کا علاقہ ویران تھا، اور اس سے آگے 2-3 میل آگے وہ پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں جو جہلم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ سرگودا کی طرف تک جاتا ہے۔ اچانک بوگیر کتے اپنے مخصوص انداز سے بھونکے اور آگے کو دوڑے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک گیدڑ سر پٹ بھاگا جا رہا تھا۔ دونوں تازی کتے ہوا ہو گئے۔ تازی کتے کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اور اس کے دوڑنے کی رفتار حیران کن، یہی اس کا قدرتی وصف ہوتا ہے۔ وہ شکار پر فوراً پہنچ جاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کا رخ بدل دیتا ہے۔ لڑتا نہیں، کیونکہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اتنی دیر میں دوسرے کتے پہنچ جاتے ہیں۔ تازی کتوں کے پیچھے دوسرے کتے بھی دوڑ پڑے، اور ان کے پیچھے ہم دوڑ پڑے۔ زمین ایسی تھی کہ کھڈ اور نشیب زیادہ تھے۔ ایسی زمین پر شکار کے پیچھے بھاگنا بہت ہی دشوار ہوتا ہے۔ ہم کھڈوں میں اترتے اور چڑھتے چلے گئے۔ کتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب ہم نشیبی علاقے سے نکل کر اوپر گئے تو کتے بہت دور نکل گئے تھے، مگر اب ان کے آگے گیدڑ نہیں بلکہ خرگوشوں کا جوڑا بھاگا چلا جا رہا تھا، جیسے کسی مداری نے ہمیں تماشا دکھایا ہو۔ ہمارے لیے ایک گیدڑ کے 2 خرگوش بن جانا حیران کن نہیں تھا۔
گیدڑ کہیں اپنے سوراخ میں گھس گیا ہوگا اور کہیں قریب سے خرگوش اٹھ دوڑے ہوں گے۔ گیدڑوں کے بل ایسے تنگ ہوتے ہیں جہاں کتا داخل نہیں ہو سکتا۔ خرگوش کی رفتار دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ذرہ جتنا خوبصورت جانور ہوا میں تیرتا لگتا ہے۔ تازی کتے ان تک پہنچ گئے۔ خرگوش نے یک لخت بریکیں لگا دیں، وہ رک گئے۔ تازی کتے آگے نکل گئے۔ دوسرے کتے ابھی نہیں پہنچے تھے، خرگوش دوسری سمت بھاگ اٹھے۔ تمام کتوں کا رخ اس طرف ہو گیا۔ خرگوش ایک بار پھر رکے اور دوسری طرف بھاگ پڑے۔ کتے رخ بدلتے بدلتے دور آگے چلے گئے۔ جب وہ تعاقب کے لیے گھومے تو خرگوش خاصا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ آگے دو پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان راستہ تھا۔ خرگوش پہاڑیوں کے اندر چلے گئے۔ تھکن سے ہمارا حال برا ہونے لگا، لیکن شکار کی لذت ہمیں دوڑاتی رہی اور ہم بھی پہاڑیوں کے اندر چلے گئے۔ 2 فرلانگ دور ہمیں خرگوش نظر آئے۔ کتے ان پر پہنچنے ہی والے تھے کہ خرگوش یوں غائب ہو گئے جیسے انہیں زمین نے نگل لیا ہو۔ کتے بکھر گئے اور بڑی ہی بےتابی سے جھاڑیوں میں پنجے مارنے لگے۔ ہر کتا ایک چکر میں دوڑتا اور بھونکتا تھا۔ خرگوش کی بو ابھی وہی تھی جو کتوں کو چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہم سب ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور سستانے لگے۔ اچانک کوئی 300 گز دور آگے ہمیں دونوں خرگوش بھاگتے نظر آئے۔ وہ کہیں چھپ کر سستا چکے تھے۔ ایک لڑکے نے ادھر دوڑ کر کتوں کی توجہ اس کی طرف کی، لیکن صرف 2 کتے بھاگے۔ انہوں نے خرگوشوں کو دیکھ لیا تھا۔ دوسرے کتے جھاڑیوں میں خرگوشوں کی بو کی وجہ سے پنجے مار رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں 2 اور کتے خرگوشوں کے پیچھے گئے اور پھر باقی سب ادھر چلے گئے۔ ہم اتنا تھک چکے تھے کہ پاؤں پہ کھڑا ہونا محال تھا۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ درخت بہت تھے۔ میں 2 ساتھیوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اس طرح 2 3 لڑکے الگ الگ درختوں تلے ہو گئے اور ایک لڑکا جانے کیوں کھڑا رہا۔ ہمیں دور سے کتوں کے غرانے اور بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے خرگوشوں کو پکڑ لیا ہے۔ ہمیں یہ لالچ تو نہیں تھا کہ کتے خرگوشوں کو پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیں گے۔ 11 کتوں میں 2 خرگوشوں کا ایک بال بھی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہم شکار کے نشے سے بد مست رہتے تھے۔ شکار کتے کھایا کرتے تھے۔ دور سے گھٹا کی گرج سنائی دینے لگی اور ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ گھٹا کی گرج کے ساتھ ہی کڑک بھی تھی۔ یہ بجلی کی کڑک تھی۔ ہم شدید طوفان اور بادوں باراں کا انتظار کرنے لگے۔ پوٹھوہار میں کسی ویران علاقے میں بارش آ جائے تو راہگیروں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لوگوں نے مٹی کی دیواروں جیسے ٹیلوں میں چھوٹی چھوٹی غاریں کھود رکھی ہیں جنہیں گف کہتے ہیں۔ بارش تھمنے تک آپ کسی گف میں بیٹھ جائیں۔ ہمیں گفوں کا علم تھا، اس لیے طوفان کا کوئی ڈر نہ تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، تھکن بہت زیادہ۔ میں لیٹا تو اونگ آ گئی۔ میرے 2 دوسرے ساتھی بھی شاید اونگنے لگے تھے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ جو لڑکا کھڑا تھا وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ ہم سے وہ ذرا دور تھا۔ اس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اس کا جسم دبلا تھا لیکن طاقت اتنی کہ اپنے سے دگنے جسم کے آدمی کو کبڈی میں گرا لیتا تھا، اور تازی کتے کی طرح دوڑتا بہت تیز تھا۔ اس لیے ہم اسے موٹر کہا کرتے تھے اور اس کا نام ہی موٹر پڑ گیا تھا۔ شرارتیں بہت کرتا تھا، مگر اس کی ہر شرارت عجیب و غریب ہوتی تھی۔ جن میں سے ایک یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں جب لوگ مسجد میں تراویح پڑھنے میں مصروف ہوتے تھے تو موٹر کبھی کبھار جا کر نمازیوں کی جوتیاں گڈمڈ کر آتا تھا۔ نماز کے بعد نمازی جب جوتیاں پہننے لگتے تھے تو موٹر تماشا دیکھا کرتا تھا۔ نمازی گالیاں دیتے تھے اور دیے جلا جلا کر اپنی اپنی جوتیوں کے دوسرے پاؤں ڈھونڈتے تھے۔ موٹر کا یہ راز آج فاش کر رہا ہوں۔ آج جب کہ نصف صدی گزر گئی ہے اور موٹر کو فوت ہوئے 6 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ راجہ اللہ داد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ نصف صدی پہلے کی بات ہے کہ ہمارے کتے خرگوشوں کے پیچھے پیچھے چلے گئے تھے۔ ہم درختوں تلے اونگ رہے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ کتے واپس آ جائیں گے۔ موٹر جانے کیوں کھڑا تھا؟ ہم سے 12-14 گز دور تھا۔ اچانک ہمیں ایسی غراہٹ سنائی دی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس سے پہلے ہمیں کسی جانور کے دوڑنے کی ہلکی ہلکی آہٹ بھی سنائی دی تھی۔ غراہٹ کے ساتھ ہی موٹر کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، اٹھو بھائی، اوئے، اور اس کی آواز دب گئی۔ اس میں صرف 1 سیکنڈ لگا ہوگا۔ ہم اچھل کر اٹھے اور جو کچھ ہمیں نظر آیا وہ تو ڈراؤنا خواب تھا یا یہ کوئی شرشرار تھا۔ ہمیں ایک ریچھ نظر آیا جس نے موٹر کو پیچھے سے دبوچ لیا تھا اور اب موٹر نیچے اور ریچھ اوپر تھا۔ مجھے آج بھی معلوم نہیں کہ ریچھ انسان کو کھاتا ہے یا نہیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف مارنے کے شوق سے انسان کو مار ڈالتا ہے۔ ہم نے ریچھ پالنے والے مداریوں کے پاس ریچھ دیکھے تھے۔ جنگل یا ویرانے میں ریچھ سے کبھی پالا نہیں پڑا تھا، نہ ہمارے علاقے میں کبھی جنگلی ریچھ دیکھا گیا تھا۔